من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا عبدالقادر کتاب بند کر دیں۔ الحمدللہ ہماری گفتگو خیار کہیں یا خیارات کے بارے میں تھی اور انشاءاللہ کچھ دن چلے گی۔ خیار کا مطلب وہ فقہی حوالے سے یہ تھا کہ جو ہم نے معاملہ کیا ہے اس کو اگر ہم چاہیں تو توڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے پہلا خیار مخصوص تھا بیع کے ساتھ، جبکہ ہمارے فقہ کے دو حصے ہوتے ہیں، عبادات اور معاملات، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو پہلا خیار تھا وہ صرف معاملات میں سے بھی بیع میں جاری ہوگا اور عقود میں جاری نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا خیار جس کا کل میں نے تھوڑا بہت خلاصہ بھی آپ کو سنا دیا تھا، وہ ہے خیار الحیوان، حیوان کا خیار۔ حیوان کا خیار یہ ہے کہ جو شخص حیوان کا مالک عقد کے ذریعے بنتا ہے، میں مالک کا لفظ کہتا ہوں کیونکہ کبھی مشتری حیوان کا مالک بنتا ہے، کبھی بائع اور کبھی دونوں۔ تو جس کی طرف بھی عقد کے ذریعے حیوان جائے گا اس کو 3 دن تک خیار ہے کہ وہ حیوان کو واپس کرنا چاہے تو واپس کر سکتا ہے۔ اس میں آپ اس سے عذر بھی نہیں پوچھیں گے کہ بھائی کیوں تم واپس کرتے ہو، ٹھیک بھائی کیوں کا جواب نہیں ہے۔ شریعت نے ایک اختیار دیا ہے کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، شریعت نے کہا نماز قصر پڑھ دیں، ٹھیک۔ اب یہ کیوں فلسفہ کیا ہے، یا آج کل جو تھوڑی بہت دنیا دیدہ لوگ ہو گئے ہیں وہ خود کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں کہ دلیل فلسفہ، بھائی فلسفہ سب سے زیادہ فلسفہ یہ کہ دین کا حکم ہے۔ جس دین کو ہم نے مانا ہے، جس دین کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اس نے ہمیں یہ اختیار سہولت دی ہے، تو ہماری مرضی ہے، ٹھیک۔ اچھا، تو خیار الحیوان عام طور پہ کس کی طرف جاتا ہے؟ کہتے ہیں کبھی خریدار کی طرف جاتا ہے، یعنی آپ کو ایک گائے بھینس بکری چاہیے تھی، آپ خریدنے کے لیے آ گئے، آپ نے خرید لیا، میں نے آپ سے پیسے لیے تو میں ہوں بائع، اب مجھے اس معاملے کے توڑنے کا کوئی حق نہیں، لیکن آپ کو 3 دن تک توڑنے کا حق ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عام طور پر دیہاتوں میں تو یہ ہوتا ہے، آپ کو گندم چاہیے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کو چاول چاہیے، پیسے نہیں ہیں، آپ کو کوئی جنس چاہیے، پیسے نہیں ہیں، آپ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی گندم کے مجھے 2 من دے دیں، اس کی قیمت میں یہ بکری میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اب بکری کس کے پاس آ رہی ہے؟ بائع کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اب اس صورت میں پھر بائع کو خیار ہوگا 3 دن، مشتری کو خیار نہیں ہوگا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ہم معاملے میں جانور دیتے ہیں، جانور لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس کے مختلف اسباب ہیں۔ مثلا آپ کا جانور، آپ کی گائے ابھی تازہ دودھ دینے والی ہو گئی ہے، میری گائے فرض کریں کہ وہ حاملہ ہے، یا میری گائے ابھی جو ہے کیا ہے کاٹو میں جائے گی، یعنی اس کو کاٹیں گے، دودھ دینے والی نہیں ہے، تو ہم آپس میں لین دین کرتے ہیں، تو اس صورت میں دونوں کو خیار حاصل ہوگا، البتہ کتنے دن؟ 3 دن۔ کتنے دن خیار ہوگا؟ 3 دن۔ اب سوال یہ ہے کہ عقد کے وقت سے 3 دن کا کاؤنٹنگ کریں گے یا جب ہم جدا ہوئے ہیں اس کے بعد؟ بھائی کیوں؟ یہ دونوں سوال کرنے کا مطلب کیا؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر عقد کے وقت سے ہم کہیں کہ خیار الحیوان شروع ہوگا تو اس میں مجلس اگر آپ 10 گھنٹے آپس میں مل کر بیٹھے تھے تو وہ بھی 3 دن کا حصہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں تفرق کے بعد تو آپ کو گویا کہ ایک سہولت ہو جائے گی، 3 دن اور 10 گھنٹے آپ کو مل گئے اس معاملے کو توڑنے کے لیے۔ تو کہتے ہیں بظاہر 2 گروپ ہو جائیں گے مولویوں میں، کچھ کہتے ہیں کہ من حین العقد اور کچھ کہتے ہیں من حین تفرق، ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ من حین العقد کہتے ہیں کہ خیار حیوان شروع ہوگا تو پھر تو گویا کہ آپ کے پاس 2 خیار ہو گئے، ایک خیار مجلس ہے اور ایک خیار حیوان ہے۔ تو کہتے ہیں کوئی کا بات نہیں بھائی، کبھی کبھی ایک انسان 2-3 چیزوں کی وجہ سے کسی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ مثلا
آپ نے مدرسے میں داخلہ لیا، آپ سید ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ مدرسے سے بے عنوان طالب علم شہریے کے مستحق ہیں، ٹھیک، اور بے عنوان سید پھر صاحب سعادات کے بھی مستحق ہیں ایک ہی بندے ہیں، لیکن اس فنڈ سے بھی لے رہا ہے، اس فنڈ سے بھی لے رہا ہے، ٹھیک، یا ہم اس کو لے چلتے ہیں علم صرف کی طرف، مد یا مدو۔ اب دیکھیں مد یا مدو یہ صحیح بھی ہے کلمہ، کیونکہ اس میں حرف علت نہیں ہے، اور ڈبل حرف ہے تو یہ مضاعف بھی ہے، تو اس پہ دونوں کے احکام جاری آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مثلا وقا یکی، اب یہ لفیف بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر مثال والے احکام بھی جاری ہو سکتے ہیں، ناقص والے احکام بھی جاری ہو سکتے ہیں، تو اس میں کوئی کباہت نہیں کہ ایک ہی وقت انسان کو معاملے توڑنے کے لیے 2 3 4 خیار ہو جائے۔ اچھا کوئی تیسرا خیار بھی ان کے ساتھ مل سکتا ہے؟ جی ہاں، وہ تو آج نہیں پڑھیں گے میرے خیال میں، وہ ہے خیار شرط۔ خیار شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عقد کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں بھائی 1 ہفتے تک میں اگر معاملہ توڑنا چاہوں تو توڑوں گا، اس نے بھی قبول کر لیا، تو اب آپ نے جیسے ہی عقد کیا اور یہ آپ نے شرط بھی لگائی کہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ مجھے معاملہ توڑنے کا اختیار ہوگا، تو عقد کے بعد اب آپ کے پاس خیار مجلس بھی ہے، اور اگر حیوان خریدا ہے تو خیار حیوان بھی ہے، اور ساتھ ساتھ خیار شرط بھی ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، یہ خیار حیوان ختم ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا ہو کہ عقد کے بعد خیار حیوان نہ مجھے حاصل ہو نہ آپ کو؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ سب سے پہلے تو مثلا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی اسقطنا الخیار، ہم نے خیار کو ساکت کر دیا، نہ تجھے خیار حاصل ہے نہ مجھے خیار حاصل ہے، یا یہ کر سکتے ہیں۔ یا ایسا ہے کہ آپ جو ہے کیا اس جانور کو آزمانے سے زیادہ استعمال کرتے ہیں تو بھی وہ آپ کا خیار کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یا آپ نے اس حیوان کو مثلا پھر کہیں اور بیچ دیا یا کچھ کر دیا، مطلب تو بھی خیار ساکت ہو سکتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ تو ابھی ہم پڑھیں گے عبارت۔ خوب، تو عبارت میں مصنف صاحب فرماتے ہیں اسانی، یعنی دوسرا خیار۔ پہلا خیار خیار مجلس تھا، دوسرا خیار خیار الحیوان، خیار حیوان ہے۔ وہ یہ وہ کی ضمیر بیٹا خیار کی طرف جائے گی۔ یہ خیار ثابت ہے للمشتری، مشتری کے لیے، غیر مشتری کے لیے ثابت نہیں ہے۔ خاصتاً کا ترجمہ کاظم کیا ہوگا؟ فقط، یعنی یہ بائع کو حاصل نہیں ہے۔ المشہور، البتہ اس پر بیٹا کوئی قرآنی آیت یا حدیث نہیں ہے، علماء کے درمیان مشہور یہ ہے وقیل لہما، قیل جہاں بھی قول کیل کے ساتھ آئے یشعر بتمریضہ، یعنی وہ قول مریض قول ہے، کوئی اتنا مضبوط قول نہیں ہے۔ یہ قول کیل کہتا ہے کہ مشتری کو بھی حاصل ہے خیار، بائع کو بھی حاصل ہے۔ وَبِهِ روایت صحیحۃ، اب تھوڑا بہت کیل والوں کو بیٹا تقویت مل گئی، کہتے ہیں قول کیل کے بارے میں ایک روایت صحیحہ بھی ہے، اس طرف مشہور ہے کہ صرف مشتری کو، اور ان کے پاس روایت موجود ہے۔ وَلَوْ كَانَ حَيْوَانًا بِحَيْوَانٍ، بیٹا حیوانن کو منصوب پڑھ دیا تو یہ کان کی کیا ہو گیا؟ آغاز الافکار خبر۔ اب کان کا اسم کون ہوگا؟ وَلَوْ كَانَ الْبَيْعُ حَيْوَانًا بِحَيْوَانٍ، اگر بیع ایسا ہو کہ حیوان کے بدلے میں حیوان لیا ہے، میں نے آپ کو گائے دی، آپ سے بھینس لی، میں نے آپ کو بکری دی، آپ سے بھیڑ لی، اب کیا ہوگا؟ قوّا ثبوتہ لہما، تو قوی ہے خیار کا ثابت ہونا لہما متعاقدین کے لیے، یعنی بائع کو بھی خیار حاصل ہوگا اور مشتری کو بھی خیار ثابت ہوگا۔ ثبوتہ کی ضمیر مومن کہاں گئی؟ احسنتم، کما، جس طریقے سے بیٹا اب اس کو بھی اگر باب تفعیل میں لے جائیں گے تو یہ کہیں گے کما یقوی ثبوتہ، جیسے کہ قوی ہے اس خیار حیوان کا ثابت ہونا
للبائع وحدہ، صرف بائع کو حاصل ہوگا کب؟ لو کان الحیوان الثمن خاصتاً، ٹھیک ہے، اگر وہ حیوان صرف کیا ہو، وہ ثمن ہو، یعنی جو آپ نے مجھ سے چیز خریدی وہ حیوان نہیں ہے، اس کے بدلے مجھے جو قیمت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ ثمن کو اسم لے لیں تو خاصتاً کو اس کا اسم لے لیں، ٹھیک ہے، تو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس طریقے سے آسان ہوگا مطلب سمجھانے میں۔ لو کان الحیوان الثمن، اگر وہ حیوان ثمن فقط، وہ بھائی وہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ثمن کی طرف۔ ثمن کون سی چیز ہوتی ہے؟ فرماتے ہیں ما قرن بالباء، جو با کے ساتھ بیٹا ملی ہوئی ہو۔ اب پھر میں اپنے نظرے سے ہٹتا ہوں بیٹا، ثمنوں کو مرفوع پڑھیں اور حیوانن آگے چونکہ موجود ہے، یہ حیوانن خبر ہوگی۔ لو کان ثمن حیوانن، اگر ثمن کیا ہے؟ حیوان ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو میں نے پہلے اس حیوان پر آگے نظر نہیں کی، اس لیے عبارت میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا۔ وَمُدَّتُ هَذَا الْخِيَارِ، جناب تاج محمد صاحب یہ خیار حیوان کتنے دن ہوتا ہے؟ 3 سال 3 مہینے۔ فرماتے ہیں ثلاثۃ ایام، 3 دن تک یہ خیار ہوتا ہے۔ مبدأہا، مبدأہا کی ضمیر رجب صاحب کہاں جائے گی؟ ثلاثہ کی طرف۔ ان 3 دن کی ابتدا کب ہوگی؟ من حین العقد، جس وقت آپ نے یہ سیگا پڑھا بعتو اور اشتریتو، اس وقت سے بھائی ٹائمنگ شروع ہو گئی، علی الاقوا، قول قوی کے مطابق۔ اب یہاں پر یوں سمجھیں کہ ایک سوال مقدر ہے، یعنی پھر خیار مجلس بھی ہوگا؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ ولا یقدہ، کوئی جو ہے کیا ہے نقصان نہیں پہنچتا، اجتماع خیارین، 2 خیار کا اکٹھا ہونا، ٹھیک ہے، فصاعدن، یا کبھی 3 خیار بھی آپ کو مل جائیں گے، کبھی ممکن ہے 4-5 خیار بھی مل جائیں۔ ابھی خیارات کے چونکہ آپ نے نام نہیں پڑھے ہیں، مثلا خیار مجلس بھی ہے، خیار حیوان بھی ہے، خیار شرط بھی ہے، خیار غبن۔ غبن کا مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، اس نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 5 کلو دودھ دے گی گائے، وہ 5 پاؤ بھی نہیں دیتی ہے۔ وکیل، بھائی اوپر والے قول کے مقابلے میں یہ قول کیل کیا کہتے ہیں؟ من حین تفرق، بھائی جیسے ہی عقد ہوا تو کاظم یہ خیار حیوان شروع نہیں ہوگا، بلکہ جس وقت آپ جدا ہو رہے ہیں، یعنی جیسے ہی خیار مجلس کی مدت ختم ہوگی، خیار حیوان کی مدت شروع ہو جائے گی۔ بناءً، یہ بنا رکھتے ہوئے کہ اللہ حصول الملک بہی، کہ بھائی ملکیت حاصل ہوتی ہے تفرق کے ساتھ۔ تفرق سے پہلے تو آپ کی ملکیت متزلزل تھی، ڈگمگانے والی تھی، پتہ نہیں عقد ہوگا عقد نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں چونکہ تفرق کے بعد آپ کی ملکیت پکی ہوگی، اب آپ کو خیار بھی حاصل ہے۔ وَيَسْقُطُ، بیٹا یسقطو کا فاعل کون ہے؟ خیار حیوان۔ یہ خیار حیوان ختم ہو جاتا ہے بِاشْتِرَاطِ سقوط ہی، اگر شرط لگائی جائے کہ بھائی یہ خیار ساکت ہوگا عقد کے دوران، یعنی عقد کے دوران ختم نہیں ہوگا، بلکہ عقد کے دوران شرط کرتے ہیں ختم کرنے کی، ٹھیک ہے، تو یہ فی العقد کا تعلق گویا کہ اشتراط کے ساتھ ہے، یہ آپ کی شرط ہے عقد میں۔ او اسقاط ہی بعد العقد، یا ایسا ہے کہ عقد کے وقت آپ نے ثقلین شاہ خیار کے ختم کرنے کی بات نہیں کی، آپ نے کہا بعت البقرۃ، ٹھیک ہے، میں نے یہ گائے بیچی بألفین، 2000 میں، تو الفین پہ بے داخل ہوا، اس کا مطلب ہے کہ الفین ثمن ہے اور گائے کیا ہے؟ مسمن۔ اس نے بھی کہا اشتری، تو میں نے خرید لی۔ اب عقد ہونے کے بعد کہتے ہیں بھائی دیکھو تم بھی زن مرید ہو، میں بھی تھوڑا بہت زن مرید ہوں، لیکن اب مردوں والا معاملہ ہے، اب یہ ہم معاملہ نہیں توڑیں گے۔ تو عقد کے بیچ میں خیار کے ختم کی بات نہیں کی، عقد کے بعد انہوں نے بات کی ہے۔ کما تقدم، جیسے کہ یہ بات کون سی کہ اسقاط والی یہ گزر چکی کہاں پر؟ خیار مجلس میں۔ او یا تیسرا طریقہ بیٹا خیار حیوان کے ختم کرنے کا، پہلا طریقہ یہ تھا کہ آپ خیار حیوان کے ختم ہونے کی اشتراط کرتے ہیں عقد میں، ایک، دوسرا یہ کہ عقد کے بعد، تیسرا یہ او تصرف ہی، تصرف ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ آگے خود بتا رہے صاحب خیار، یعنی جس کو خیار حاصل ہے وہ تصرف کرتا ہے اس حیوان میں۔ مثلا بیٹا آپ نے جو گائے خریدی
اس کے سینگ بڑے تھے، آپ نے جا کے اس کے سینگ کٹوا دیے۔ آپ نے جو گائے خرید کی، فرض کریں پھر آپ نے وہ آگے جو ہے کیا ہے بیچ دی، ٹھیک، اب بیچ دی تو خیار ختم ہو گیا آپ کا۔ سواء کان لازمن، بھائی کان کا ایک اسم ہونا چاہیے جو ضمیر ہے اور وہ پلٹ رہی ہے تصرف کی طرف، چاہے یہ تصرف لازم ہو۔ بیٹا تصرف لازم کا مطلب یہ کہ تصرف کرنے کے بعد اب مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اس میں اپنا کچھ کروں۔ کل بیع، آپ نے مجھ سے گائے خریدی اور پھر آپ نے آگے بیچ دی۔ ام لم یکن، لم یکن کا اسم کون ہے؟ یا یوں کہیں ام لم یکن التصرف لازمن، ٹھیک ہے، یعنی یکن کا اسم بھی تقدیر میں رکھیں اور خبر بھی جو ہے کیا ہے تقدیر میں رکھیں، یا وہ تصرف لازم نہ ہو۔ بھائی وہ کون سا تصرف ہے جو لازم نہیں ہوتا ہے؟ وہ تصرف ایسا ہے کہ آپ مجھے کوئی چیز گفٹ کرتے ہیں اور گفٹ کرنے کے بعد جو ہے کیا ہے آپ وہ چیز مجھے قبضے میں نہیں دیتے۔ یہ کھول دے پردہ تو ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ چیز مجھے جو ہے کیا ہے حوالے نہیں کی، تو یہ آپ نے جو ہے کیا ہے تصرف تو کیا ہے، لیکن یہ ایسا تصرف ہے جو کہ غیر لازم ہے۔ تو اس تصرف کے بعد بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ خیار جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ کو کل ہبت قبل القبض، جیسے آپ نے ہبا دیا اور ابھی قبض نہیں کرایا تھا۔ بل کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا تصرف بیٹا نقل کرنے والا نہ بھی ہو، آپ کی وہ چیز وہ جانور آپ کے پاس ہی کھڑا ہے لیکن مطلق الانتفاع، آپ نے اس سے کوئی نفع لے لیا ہے۔ مثلاً کیسے؟ گھوڑے پہ چڑھ کے آپ زمینوں پہ چکر لگاتے رہے ہیں، گھوڑے کو آپ کسی جو ہے کیا ہے جناب ریس میں لے گئے ہیں، وہاں پر آپ نے اس کو دوڑایا ہے۔ کرکوب دابت، مثلاً آپ دابا پر چڑھے ہیں، ویسے تو دابا بیٹا ہر جنبندہ کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر گھوڑا مراد ہے، آپ گھوڑے پر چڑھے ہیں۔ ولو فی طریق رد، توجہ، آپ کہیں گے کہ سائیں کاظم آپ کہاں دیکھ رہے ہیں باہر؟ آپ یہ کہیں گے کہ میں گھوڑے پہ تو نہیں چڑھا لیکن چونکہ واپس کرنے آ رہا تھا تو ذوالفقار گھر سے چڑھ کر میں واپس کرنے، بھائی وہ بھی آپ کو چڑھنے کا حق نہیں تھا، ایسے آپ اس کو لگام سے لے کے آتے، ٹھیک ہے، یا مالک کو فون کر کے بتا دے بھائی اپنا گھوڑا لے جاؤ، واپسی پہ بھی اگر آپ چڑھیں تو بھی آپ کا ختم ہو گیا۔ یا جو ہے کیا ہے بیٹا وہ نعلہا، آپ نے گھوڑے کو جو ہے کیا ہے نعل لگوائے ہیں۔ نعل سمجھتے ہیں؟ سکلیں نہیں سمجھتے؟ ماشاءاللہ، سید بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر گھوڑے پہ نعل لگا کے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ چڑھائیں گھوڑا، خوب تو پھر سمجھ جائیں گے۔ اس کے پاؤں میں جو لوہے کا ٹکڑا لگتا ہے، وَحَلْبِ مَا يُحْلَبُ، یا وہ جو جانور آپ نے خریدا ہے بیٹا اس سے آپ نے دودھ نکالا ہے، ٹھیک ہے، ما یحلب، البتہ جو دودھ نکالنے والا جانور ہو، نر بکرے کو کیا دودھ نکالیں گے؟ ما یحلب، جس سے دودھ نکالا جاتا ہے اس سے آپ نے دودھ نکالا ہے۔ یا اگر آپ نے جو ہے کیا ہے بیٹا توجہ کپڑا خریدا، حالانکہ بزرگان ہیں، اب ان کو ہم کیا کریں گے، پھر بھی ہم ان کے پاؤں کو جو بوسا دیں گے، بھائی ہماری بحث جو ہے کیا ہے وہ حیوان کے بارے میں۔ اب کہتے ہیں جیسے کپڑے پہننا، بھائی کپڑے پہنے تو ہم کیا کریں، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں جیسے کپڑے پہننا تصرف ہے، بس یہ میرے باب تصرف لے لیں۔ وہ کسارت ہی، آپ نے کپڑا دھوبی سے دھلوایا ہے۔ وہ سکن دار، آپ نے کوئی گھر خریدا ہے اور اس میں رہائش کی ہے، تو بیٹا یہ تینوں مثالیں صرف تصرف کی ہیں، حیوان کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَوْ قَصَدَ بِهِ الاستخبار، اگر کوئی شخص قصد کرتا ہے کہ میں اس جانور میں تصرف کروں تاکہ استخبار کا مطلب کیا ہے؟ ٹیسٹ لے لوں کہ یہ گائے دودھ کیسے دیتی ہے، اس کے چاروں تھنوں سے دودھ نکلتا ہے نہیں نکلتا، یہ گھوڑا جو ہے کیا ہے چلتے وقت اچھے طریقے سے چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ وَلَمْ يَتَجَاوَزْ مقدار الحاجت، اور اس تصرف کرنے والے نے ضرورت سے زیادہ بیٹا تجاوز نہیں کیا۔ فرض کریں گھوڑے پر اگر آپ 1 کلومیٹر چڑھ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کیسا ہے، تو 2 کلومیٹر چڑھیں گے تو آپ کا تصرف ختم ہوگا۔ گائے کا 1 مرتبہ دودھ نکال کے دیکھتے ہیں کہ اس کے چاروں تھنوں سے دودھ نکل رہا ہے، یعنی چاروں ٹھیک ہیں، تو اب
ایک گلاس نکالنے سے بھی پتہ چل گیا تو 2 گلاس نکالنے سے بھی یہ تصرف ہو جائے گا۔ ففی منعہ من رد وجہان، بیٹا جہاں ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ نے تصرف کیا ہے، آیا یہ تصرف منع کرتا ہے خیار سے؟ یعنی اس میں 2 وجہ ہیں۔ اما مجرد و سوق، سوق نہیں پڑھنا بیٹا، سوق، سوق بازار کی معنی میں، سوق لے جانا، صرف اس جانور کو اپنے گھر لے جانا، کیونکہ میں نے خریدا ہے تو لازمی اپنے گھر لے جاؤں گا۔ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا، اگر وہ منزل نزدیک ہے، بحیث لا يُعَدُّ تصرفاً، اس طریقے سے کہ آپ کا وہاں پر لے جانا یہ تصرف نہیں کہلاتا، فلا اثر لہو، لہو کی ضمیر سوق کی طرف جائے گی، تو اس لے جانے کا بیٹا کوئی بھی اثر نہیں ہے، یعنی اس سے آپ کا عقد جو ہے کیا ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مُفْرِطًا، لیکن اگر آپ کا گھر بہت دور ہے، کراچی سے آپ نے چیز خریدی اور شکارپور لے گئے ہیں، خوب، احتمال قوی یعنی منعہ، تو احتمال قوی ہے منعہ، یہ دور لے جانا منع کرے گا کسے؟ خیار سے۔ وبالجملت، بھائی کہتے ہیں آپ پریشان ہو جائیں گے خواہ مخواہ، ہم آپ کو ایک قانون کلی دے رہے ہیں، اگر آپ نے حیوان میں تصرف کیا جس کو عرف میں تصرف کہتے ہیں، آپ کا خیار ختم، اور اگر آپ نے اس میں ایسا تصرف کیا کہ عرف اس کو تصرف نہیں کہتا تو خیار ختم نہیں ہوگا۔ وبالجملہ فَكُلُّ مَا يُعَدُّ تَصَرُّفًا، ہر وہ چیز جو تصرف سمجھی جائے گی، جس کو تصرف گنا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یمنع، وہ ہمیں خیار سے منع کر دے گی۔ وَإِلَّا فَلَا، وَإِلَّا فَلَا کا مطلب یہ ہے وَإِن لَمْ يُعَدْ تَصَرُّفًا، اگر یہ آپ نے جو اس میں مثلا کچھ نہ کچھ تصرف کیا اس کو تصرف نہیں کہتے، فلا یعنی فلا یمنع، پھر یہ خیار سے نہیں روکے گی، نتیجے میں یہ خیار اپنی جگہ پر ہمیں باقی ملے گا، اور خیار جو ہے کیا ہے وہ باقی رہے گا۔ میرے خیال میں خیار شرط بیٹا بحث لمبی ہے، تو کل کوشش کریں گے کہ اس خیار شرط کو مکمل کر لیں اگر ہو سکا تو۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔